جناب محترم زاہد خان صاحب، خدا کے دل، اللہ کے نبی، مسیح الزمان اور آج کے دور کے آدم، ہم آپ کا ہمارے آج کے سوال و جواب کی نشست میں ہمارے چیٹ گروپ سچے لمحات خدا کے ساتھ میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ویلکم کہتے ہیں۔ اطن نبی صاحب اور سورج نبی صاحب، آپ کو سلام ہو، اور وہ لوگ جو ہمارے مددگار ہیں خدا کے لیے ان کو بھی سلام ہو، جو خدا کے متعلق پوچھتے ہیں ان کو بھی سلام ہو۔ تو میں یہاں آ گیا ہوں، تو آپ بتائیں، تو ہم شروع کر دیتے ہیں۔ جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، کیا آپ کی تعلیمات کے مطابق مرد اور عورت برابر ہیں؟ یعنی کہ مرد اور عورت کے حقوق جو ہیں کیا وہ یکساں ہیں؟ اس بارے میں بتائیے گا، بہت شکریہ۔ جی ہاں، ہمارے ہاں عورت اور مرد کے حقوق برابر ہیں، بلکہ کئی چیزوں میں عورت کا درجہ مرد سے اوپر ہے۔ انبیاء جو ہیں وہ عورت کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں، عورت ہی ان کو 9 مہینے رکھتی ہے، پھر دنیا میں لے کے آتی ہے، یہیں سے وہ زندگی کا اظہار سیکھتے ہیں، محبت کا اظہار سیکھتے ہیں ماں کی گود میں۔ کوئی ظاہری یونیورسٹی نہیں ہے جو محبت سکھائے، تو محبت کا پہلا ہی درس کا جو ہے وہ عورت ہی ہے۔ تو باپ کے حقوق مرد کے حقوق ہوں گے، لیکن تیسرے درجے پہ آتے ہیں۔ پہلا حق بھی ماں کا، دوسرا بھی ماں کا، تیسرا بھی ماں کا، چوتھا حق پھر آتا ہے باپ کا۔ اور باپ سنگ دلی بھی کرتا ہے، سختی بھی کرتا ہے، پیار بھی کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، لیکن ماں کی باہیں ہمیشہ کھلی رہتی ہیں، چاہے کتنا ہی اولاد نافرمان ہو جائے۔ تو ہمارے ہاں خدا نے مجھے کہا کہ مجھے باپ بھی پکار کہہ کے اور ماں بھی پکار، تو میں خدا کو ماں کہتا ہوں۔ اور عورت کا مقام جو ہے وہ صرف بستر نہیں ہے، یہ بڑی غلط فہمی ہو گئی اس گندے معاشرے میں۔ عورت ایک ماں بھی ہو سکتی ہے، ایک رفیق بھی ہو سکتی ہے، ایک بہن بھی، ایک دوست بھی ہو سکتی ہے، اور ایک ہم سفر بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب آپ ان نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں انتہائی عورت کا مقام عرفان میں بدل جاتا ہے۔ تو بھئی میں تو میری شادی میں ہمیشہ روزانہ میں یہی، آج تک میں جھگڑا نہیں کرتا، بلکہ یہی چاہتا ہوں کہ میری بیوی کی لب پہ مسکراہٹ رہے۔ تو خدا کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے، جب سے میں اس کی منشا کے لیے نکلا ہوں، جس گھر میں بھی میں رہتا ہوں وہاں سکون اور فرشتے آ جاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ تو ہاں، عورت کا مقام کئی جگہوں پہ مرد سے بہت آگے ہے۔ جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ہمارا اگلا سوال خواتین انبیاء کے متعلق ہے۔ کیا آپ کے مشن میں خواتین انبیاء بھی ہیں، یا مستقبل میں جو انبیاء آئیں گے ان میں عورتوں کو بھی یہ مقام درجہ عطا کیا جائے گا؟ اور اس حوالے سے اگر آپ یہ بتانا چاہیں کہ ماضی میں بھی خواتین انبیاء رہی ہیں تو بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ ماضی میں بھی عورتیں انبیاء تھی، لیکن ان کی زبانوں پہ تالے لگا دیے گئے،
ان مردوں نے. تو جتنے بھی آپ مذہب پہ ذرا دیکھیں تو مردوں کی دنیا ہے، عورتوں کی دنیا نہیں ہے. تو بیچاری خاموش ہو گئی. تو بہت سی انبیاء تھی، تورات میں تو ذکر ہے. ہمارے ہاں جو ہے عورتوں کا مقام جو بھی انبیاء ہوئی ہیں ان کا مرد انبیاءوں سے بہت زیادہ ہے. تو میں مثال دے دیتا ہوں. ہمارے ہاں جو عورتیں انبیاء بنی تو خدا اپنی گود میں لے کر ان کو آسمانوں کی سیر کرائی اور پھر اپنے ہاتھوں سے سجایا، ان کو نور بھی دیا اور ان کے نوروں کے پر لگا کے اور جنتوں کے شہین کے پر لگا کے ان کو سجایا، اور خدا نے ان کی مانگ بھی سجائی اور انہیں کئی جنتوں کا شہزادی بنا دیا. تو جب میں ان کے وہ واقعات سنتا ہوں جو وہ بتاتی ہیں خدا نے کیا معاملات کیے، تو روتے روتے میری ہچکیاں بن جاتی ہیں. تو ہے ہمارے ہاں، اور میں جب وہ سامنے بھی آتی تو میں یہ ان کا ادب اور جو خدا نے ان کو محبت دی میں بےتاب ہو جاتا ہوں. مستقبل میں تو عورتیں آگے ہوں گی انبیاؤں سے، کیونکہ یہ جتنا فتنہ فساد کی جڑ ہے یہ آدمیوں کی عادت ہے. تو وہ جو آئیں گی عورتیں، خدا کا زمانہ اور خدا کی بادشاہت کا زمانہ، جو امن کا زمانہ ہوگا اس کی بنیاد ڈالنے والی عورتیں ہی ہوں گی. مجھے دکھا دیا گیا ہے خدا کی طرف سے. تو ان میں سے پھر وہ اسلام میں سے بھی عورتیں نکل جائیں گی اور مذہبوں سے بھی، اور وہ خدا کے وہ پیغامات، وہ ان کا اعلیٰ مقام ہوگا کہ آسمان اور زمین ان پہ اتنا رشک کریں گے کہ آسمان زمین کا ملن یہی دیکھیں گے. یہ ملن ہم نے دیکھا یہیں پر. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارا اگلا سوال ہے، ایک ممبر پوچھتے ہیں کہ کیا ایک نبی مرنے کے بعد مدد کر سکتا ہے یا حاجت روائی کر سکتا ہے، جیسا کہ اہل تشیع میں یا اور بھی مذاہب و مسالک میں مانا جاتا ہے کہ ان کے روحانی پیشوا اور خاص طور پر حضرت علی کو علی مشکل کشا کہا جاتا ہے. تو اس بات کی جو سچائی ہے یا جو گہرائی ہے پلیز آپ اس پہ روشنی عطا فرمائیں کہ کیا کوئی شخص، کوئی نبی، کوئی ولی مرنے کے بعد کسی دوسرے شخص کی اس دنیا میں حاجت روائی کر سکتا ہے یا کس طرح کی مدد کر سکتا ہے یا نہیں. بہت شکریہ. علی مشکل کشا، مجھے بڑی محبت ہے حضرت علی سے، اور ہر 2 ہفتوں کے بعد وہ آ جاتے ہیں مجھے ملنے کے لیے، اور میں ان کی دنیا میں بھی گیا ہوں کئی دفعہ. لیکن سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. علی مشکل کشا اپنی مصیبتیں جب زمین پہ تھے دور نہیں کر سکے، اور وہ ستم، وہ دکھ جھیلے اور وہ ناکامیاں جھیلی، اور حتیٰ کہ اپنی داڑھی پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے اور مخاطب کرتے تھے، او قاتل تو کہاں ہے، کب مجھے آ کے مارے گا. یعنی کہ زندگی سے بھی تنگ آ چکے تھے. تو جو خود اپنی مصیبتیں دور نہیں کر سکا وہ کسی کا مشکل کشا کیا ہوگا. اس بات کو آپ سامنے رکھ لیں. اب میں سوال کے دوسرے پہلو کا جواب دوں گا. جیسا کہ ایک بڑا مقناطیس چھوٹے لوہے کے مقناطیس کو کھینچتا ہے اور گریوٹی سے کھینچتا ہے، تو جتنا بڑا مقناطیس ہوگا وہ کھینچ لیتا ہے. تو نور کو کھینچتا ہے، یہ بات درست ہے.
کہ جیسے انبیاء جو ہیں وہ انبیاء کی مدد کر دیتے ہیں، انبیاء صدیقوں کی، صالحین کی مدد کر دیتے ہیں، اور شہیدوں کی بھی مدد کر دیتے ہیں. لیکن یہاں شہیدوں سے مراد بم مار کے بس میں بے گناہوں کا خون نہیں ہے، یہ شہید نہیں بلکہ یہ جہنم کا ایندھن بنتے ہیں. شہید وہ جو خدا کی تلاش اور وسیلہ اور اپنے نفس سے جہد و جہد کرتا ہوا اپنی زندگی دے گیا تاکہ وہ انسانیت کے لیے ایک معراج بن جائے، یہ وہ شہید ہے. اور باقی اس کے بعد کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. تو یہ بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے. جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے اس آج کے پروگرام کی اردو نشست کا آخری سوال ہے، ہم آپ کے گوشگزار کرتے ہیں. محترم زاہد خان صاحب، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، کیا اپنے پیشوا انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ اور کیا جو پیشوا اس وقت موجود ہیں ان کے پیروں کو چومنا، ان کو سجدہ کرنا اور ان کا سر پہ ہاتھ رکھوانا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دینا اور ان سے روحانی طور پر اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ان سے مانگنا، کیا یہ جائز ہے؟ اس پہ روشنی عطا فرمائیے گا. اس کے دو جواب ہیں اور دونوں پہلوؤں سے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. آپ کے جو پیشوا تھے محمد، آپ کو یہ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کہا تھا اللہ لعنت کرے یہودیوں اور نصاریوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا. اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا. یہاں دو پہلو ہیں جس پہ میں روشنی ڈالوں گا. سجدے سے مراد جو ہے اپنی وفا، اپنی قربانیاں، اپنی زندگی، اپنی محبت اور اپنی جان کا سجدہ ہے کہ یہ پہلی محبت اور آخری محبت ہوگی. تو محمد عربی یہ کہہ رہے ہیں کہ لعنت کرے یہودی نصاریوں پر، یہ جو حق تھا خدا کی محبت کا انہوں نے اپنے انبیاءوں کو دے دیا. اب محمد صاحب عالم ارواح میں یہ کہتے ہیں یہ لعنت سب سے زیادہ مسلمانوں پہ پڑی ہے. تو ایک تو یہ جواب ہو گیا. جب خدا کی محبت انسان کے دل و دماغ روح پر چھا جائے اور خدا کا حق ادا کر دے تو اس بعد شعور بھی آ جاتا ہے، روحانی بصیرت بھی آ جاتی ہے، اندھا پن دور ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد جیسے ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ان معاملات میں پھر انبیاؤں کا حق سب سے بڑا ہے زیادہ، کیونکہ وہ آپ کو خدا سے ملاتے ہیں اور خدا کے لیے اپنی وہ زندگی دیتے ہیں. تو ان معاملات میں اگر آپ اپنے والدین کے ہاتھ چوم لیتے ہیں تو انبیاؤں کا تو زیادہ حق ہوا. بات میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. اور جو صالحین ہیں، جو صدیق اور جو خدا تک پہنچے ہوئے، ان کے ہاتھ چوم لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کے پاؤں چھو لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. جھک کر ان کو پیار سے محبت میں ان کے قدموں کو چوم لینا کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ دو سجدے ہیں. میں نے جو سجدہ کیا تھا خدا کو، وہ سجدہ وہ تھا جس میں سب کچھ آ گیا، میری اطاعت، میری وفا، میری قربانیاں، میری پہلی اور آخری محبت کہ کوئی بھی ابدی طور پہ جب نہیں چھین سکے گا. میرا یہ سجدہ تھا. تو میں تو سجدے میں پہنچا تھا وہاں خدا کے حضور، اور عجیب ہی معاملہ ہو گیا، خدا نے مجھے سجدہ کر دیا. تو خدا کا جو سجدہ تھا وہ محبت الہی میں پیار کا
وہ میری محبت کو سجدہ تھا. تو جب باتیں کھل کے واضح ہو جائے تو کسی بات سے بھی آدمی ٹھوکر نہیں کھاتا. تو ان دونوں پہلوؤں کو سمجھ لیں تو بات سمجھ آ جائے گی. جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہم آپ کو یہاں سے لیے چلتے ہیں اپنے اگلے چیٹ گروپ میں ون گاڈ فیملی کوشچن اینڈ آنسر میں فار دا انگلش ٹرانسمیشن. اور آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا. اس روحانی رہنمائی کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. برادر ابو بکر اور ہمارے سورج خان صاحب کے جو ہمارے نبی ہیں خدا کے، اور ہماری ایڈمن ٹیم کے، اور تمام سامعین کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں یہ وقت دیا. بہت شکریہ. آپ کا بھی اور سورج صاحب کا بھی دل سے شکر گزار ہوں. اور ہمارا جنم جنم کا ساتھ آنے والی زندگی میں ہمیشہ کے لیے رہے گا. اور وہاں یہ فاصلے بھی ختم ہو جائیں گے جو ان گندے ماحول نے پیدا کیے ہیں، برائی کے ماحول نے، ظالموں نے. تو خدا ہمیں ایسے پر لگا دے گا کہ ہم جب چاہیں ایک دوسرے سے مل سکیں گے. اور وہ لوگ جو خدا کے متعلق جاننا چاہتے ہیں پورے دل سے، ان کے لیے بھی دعا ہے کہ خدا ان کے دل کی لگام بھی ہماری اپنی محبت میں اور ہماری مدد کے لیے وہ آ جائیں اور اس پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچا دیں کہ خدا اب کیا کہہ رہے ہیں.